بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان۔ عزیزان گرامی قدر، عزیزان، آج ایک نئے اور حساس ترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جہاں پر تشیع جو ہے وہ بارہا میں اپنی تقاریر میں تحریروں میں عرض کر چکا ہوں، اور علماء کرام نے بھی فرمایا کہ تشیع جو ہے وہ اسلام کا روشن چہرہ ہے، اسلام کی صحیح معنوں میں صحیح تفسیر کا نام تشیع ہے۔ یہ اتنا کلیئر مذہب ہے اور اتنا واضح مذہب ہے کہ جس مذہب کو کسی مذہب یا کسی مسلک کے مقابلے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً 300 سال تک ہم نے، یعنی اس مذہب نے 300 سال تک ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست استفادہ کیا، اور یہ 300 سال کا عرصہ جو ہے یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ شفا نجفی صاحب اپنے جمعہ کے خطبے میں فرما رہے تھے، اور کچھ حساسیت ہے، کچھ مسائل ہیں جن کی طرف وہ حساس مسائل کی طرف اکثر جو ہے نا وہ مومنین کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا رجوع اس طرف ہو۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں، اتنا شفاف مذہب ہے لیکن اسی قدر اس کے خلاف سازشیں بھی، کسی بھی مذہب یا مسلک کے خلاف سازشیں اس قدر تیز تر نہیں ہوئی جس قدر جو ہے وہ سازشیں تشیع کے خلاف ہوئیں۔ یہ ایک طرف ایک بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ ہم جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہماری بے خبری اور لا علمی بھی ہے۔ ہم علم سے دور ہیں، مرجعیت سے دور ہیں، ہم تقلید نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہم براہ راست امام معصوم کی تقلید کریں گے، جبکہ امام معصوم کی تقلید نہیں ہوتی، امام معصوم کی اطاعت ہوتی۔ اطاعت اور تقلید میں ہمیں کوئی فرق نہیں پتہ چلتا، اور یہ معلوم کرنا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تقلید تو آپ کر رہے ہیں، آپ مجتہد کی نہیں کر رہے، ایک پڑھے لکھے کی نہیں کر رہے، تو ایک جاہل کی کر رہے ہیں۔ تقلید تو آپ کسی نہ کسی کی کر رہے ہیں، زندگی میں آپ تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، اسپتال میں جاتے ہیں، تو آپ ایک ڈاکٹر کی تقلید کر رہے ہیں۔ آج جس مسئلے کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ ہے تشیع میں حساس ترین مسئلہ جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ متاسفانہ، معذرت کے ساتھ، بڑی مشکلات ہیں، یعنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں اور بڑے دکھ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر نسلوں کا مسئلہ ہے، جہاں نسلیں برباد ہو رہی ہیں، جہاں پر یہ دیکھیں، ایک طرف مذہب دیکھیں کہ واضح اور بالکل شفاف مذہب ہے، آئینہ کی طرح شفاف ہے، ائمہ طاہرین سے براہ راست لیا گیا مذہب ہے، محمد و آل محمد سے براہ راست لیا گیا مذہب ہے، ان کی تعلیمات میں یہ مذہب چل رہا ہے اور ابھی تک جاری و ساری ہے، تا قیام قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک طرف دیکھیں تو ہمارے اندر یہ خرابیاں لا علمی کی وجہ سے اور تقلید نہ کرنے کی وجہ سے
وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے تشیع کی میں بات کرتا ہوں، باقی ممالک کا مجھے علم ہے بھی تو وہ ضروری نہیں ہے یہاں پر واضح کرنا، صرف میں پاکستانی جو ہے وہ تشیع کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر تشیع جو ہے وہ مسئلہ طلاق سے واقف نہیں ہے۔ خواتین جو ہیں وہ ان کو طلاق جو ہے یہ پاکستان میں جو کورٹ کی طلاق جسے کہتے ہیں کہ کورٹ سے باقاعدہ طلاق ہوتی ہے، وہ طلاق دے دی جاتی ہے۔ کوئی مرد ہے وہ دے دیتا ہے، وہاں سے نوٹس آ جاتا ہے، 1 آئے 2 آئے 3 آئے جتنے نوٹس آئیں، اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اس کی طلاق ہو گئی، اور اس کی عدت بھی گزار لیتے ہیں۔ عدت گزارنے کے بعد اس بچی کی شادی جو ہے وہ کسی اور جگہ پر نکاح کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو فقہی رو سے دیکھا جائے تو یہ کام جائز نہیں ہے، بلکہ حرام کام کے مرتکب ہوتے ہیں ہم، کہ وہ طلاق جو کورٹ کی طلاق ہے وہ کافی نہیں ہے، کفایت نہیں کرتی، بلکہ سرے سے جائز ہی نہیں ہے، مطلقاً وہ کام جو ہے وہ حرام ہے، اور ایک ایسا کام ہے کہ جو آپ کام کریں گے اس کے بعد اگر وہ بچی اس کا نکاح کسی دوسری جگہ پر کر دیا جاتا ہے جو کہ درواقع نکاح نہیں ہوتا، تو اس سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر اس کو علم ہو جاتا ہے ایک عرصے کے بعد تو یہ پھر بڑے گھمبیر مسائل جو ہے وہ جنم لیں گے۔ اگر نسلیں بھی اس میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو بچے بھی وہ جائز نہیں ہوں گے۔ مسئلے سے واقف ہونا واجب ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، باقی مراجع اعظام کا بھی یہی فرمانا ہے کہ جو مسائل آپ کو روزمرہ میں پیش آتے ہیں ان کا زبانی یاد کر لینا آپ پر واجب ہے۔ تو کتنے غافل ہیں ہم، طلاق کا مسئلہ جو بنیادی مسئلہ ہے اس سے ہم کتنے دور ہیں، جس سے نسلوں کی بقا ہے، جو نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ بھئی آپ کا بچہ اگر وہ اس کا نکاح ہی آپ کی بیٹی کا صحیح طریقے سے نہیں ہوا، آپ کے بچے کا نکاح ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوا، اس نکاح سے جو صحیح طریقے سے نہیں ہوا، نادرست طریقے سے ہوا ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال کا کیسے ہوگا؟ اور اس سے پھر آپ توقع کریں گے کہ وہ بچہ محمد والے محمد کی تعلیمات پر چلے گا۔ یہ سب سے بڑی گمبھیر وجہ جو میں نے محسوس کی ہے، اور میرے پاس کیسز چونکہ آتے ہیں اس حوالے سے، بہت زیادہ کیسز آئے ہیں کہ جس میں بچیوں کو والدین لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ ہے۔ ہم نے اکثر ایسے افراد آتے ہیں کہتے ہیں کہ شادی کروانی ہے جی، اس کی شادی کرنی ہے، آپ سیگہ نکاح پڑھ دیں۔ میں نے کہا کیا یہ بچی کنواری ہے؟ وہ کہتے ہیں کنواری نہیں ہے، اس سے طلاق ہو چکی ہے۔ میں نے کہا طلاق کیسے آپ نے لی؟ تو وہ کہتے ہیں جی طلاق ہم نے کورٹ سے لی ہے۔ میں نے کہا بھئی کورٹ کی طلاق جو ہے کافی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے تو خاندان میں چلتا ہے، بھئی ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اسی طرح لوگ طلاق دیتے ہیں اور اسی پر نکاح ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ حرام کام کر رہے ہیں، اور آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، وہ حرام کام ہے مطلقاً۔ یہ یعنی ایسا ہی ہے کہ آپ دانستہ طور پر اپنی بچی کو کسی کے حوالے جو ہے زنا کے لیے کسی کے حوالے کر رہے ہیں آپ۔ تو نکاح پر نکاح کسی صورت نہیں ہوتا، اس کا پہلا نکاح جو ہوا ہے وہ نکاح ہے، باقی ہے، وہ نکاح ختم نہیں ہوتا، وہ کسی صورت ختم نہیں ہوگا، وہ اس صورت ختم ہوگا کہ اس کے لیے جیسے نکاح کے سیغے ہوتے ہیں نا، جیسے سیغے آپ پڑھتے ہیں نکاح کے، اسی طرح طلاق کے سیغے جاری ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں طلاق جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، طلاق جو ہے ایک انتہائی گمبھیر، انتہائی مشکل مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہی بس آپ نے طلاق لفظ کہہ دیا تو وہ طلاق واقع ہو گئی، وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر وجہ طلاق تلاش کرنی پڑتی ہے۔ وہ انشاءاللہ موقع ملا تو میں وجہ طلاق بھی بتاؤں گا۔ آج مسائل آپ کو بتانا مقصود نہیں ہے، جو ایک ہمارے معاشرے کے اندر جو مشکل ہے اس کی طرف آپ کی توجہ کرنی ہے، مبذول کرانا مقصود ہے۔ آپ اس طرح کیجئے، آپ توضیحات کو پڑھیے، آپ تقلید کیجئے، باقی مسائل کو وہاں پر دیکھ لیجئے۔ طلاق کی 2 قسمیں ہیں بھائی میرے عزیز، طلاق 2 قسموں پر منقسم ہوتی ہے، ایک ہے طلاق رجعی اور ایک طلاق بائن ہے۔ طلاق رجعی میں مخصوص شرائط کے ساتھ شوہر جو ہے بغیر نکاح پڑھے جو ہے دوبارہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے۔ اسی طرح طلاق بائن جو ہے اس میں وہ شرائط اوپر والے وہ لاگو نہیں ہوتے۔ وہ اسی طرح طلاق بائن کی پھر 2 قسمیں آگے، وہ طلاق خل ہے اور طلاق مبارات ہے، یہ طلاق بائن کی قسم ہے۔ طلاق رجعی میں شوہر رجوع کر سکتا ہے، صیغہ طلاق جب جاری ہوا جس دن
اس دن سے جب تک اس کی عدت ہے اس کے دوران اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے. لیکن طلاق بائن جب وہ عدت گزر جائے تو اس کے بعد وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے. طلاق بائن کی صورت میں وہ رجوع نہیں کر سکتا. اور پھر یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنی عدت پوری کر کے، لیکن عدت جو ہے نا وہ نکاح اس پر ہے، طلاق کے نوعیت کے اوپر ہے. جس طرح کی نوعیت طلاق کی ہوگی اسی طرح اس کی عدت بھی ہوگی. 3 ماہ ہے، 3 ماہ 10 دن ہے، لیکن وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طرح اس کا مسئلہ ہوگا اس کے مطابق اس کو عدت کا کہا جائے گا. اور اگر شوہر کی قرب اسے نصیب نہیں ہوئی، یعنی باقاعدہ شوہر اس سے ہم بستر نہیں ہوا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس کی جو طلاق ہوگی اس میں عدت کی رعایت نہیں کی جائے گی، لیکن وہ دیکھا جائے گا معاملے کو، تو اس کے مطابق بتایا جائے گا کہ عدت ہے یا نہیں ہے. لیکن میں آخر میں آپ سب احباب سے، اپنے مومنین بہن بھائیوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، اپنی نسلوں کو خراب نہ کریں خدا را. آپ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو، اگر بن نہ پائے، نباہ نہ ہو پائے، تو باقاعدہ طور پر سیغے جاری کروائیں طلاق کے. یہ قانونی طلاق اور یہ والا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے ہاں مکتب تشیع میں جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. اور اگر اس پر کوئی نکاح دوسرا کرے گا تو وہ نکاح پر نکاح ہوگا، وہ یعنی نکاح نہیں ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا، وہ زنا کے زمرے میں آئے گا. میں اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.